بس ٹھیک ہے، تبارک اللہ، یہ ٹھیک ہے. چلو، اس ایک بات ذہن میں بٹھائے تو قرآن میں ایسے صیغے بھی آئیں گے کہ آپ لوگ نہیں پڑھے تو اس میں ہم اجرا نہیں کریں گے. صرف میں، نحو میں جتنا آپ حضرات نے پڑھا اس تک ہم اجرا کریں گے. ٹھیک ہے. تو صرف میں آپ لوگوں کا سبق چل رہا ہے اس میں امر تک جتنی صیغے آئیں گے اس میں ہم اجرا کریں گے. اور نحمیر کہاں تک پڑھا ہے؟ حضرت مضارع کے اعراب ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اچھا، پھر مظاہرے کی اعراب، چلو ٹھیک ہے. وہاں تک ہم اجرا کریں گے، یعنی جتنا ہم نے نحو اور صرف پڑھا ہے اتنا ہم اجرا کریں گے. ٹھیک ہے. باقی اجرا کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے. چلو، اب شروع کرے. یہاں پہ ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. تو بسم اللہ اصل میں با اور اسم، با الگ ہے اور اسم الگ ہے. ٹھیک ہے. اب با، تو با آپ لوگوں نے پڑھا ہے نحمیر میں کہ عربی میں استعمال ہونے والے الفاظ دو قسم پر ہے، ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب. ٹھیک ہے. تو مفرد وہ ہوتا ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے. تو با مفرد مرکب میں سے کیا ہے؟ مفرد ہے با۔ بتائیں سادی جی. مفرد ہے حضرت، ہاں مفرد ہے. مفرد. اچھا، ہاں مفرد ہے. تو مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ۔ ہاں کلمہ. مفرد کا دوسرا نام ہے کلمہ. تو با مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اور مفرد کا دوسرا نام ہے کلمہ. پھر کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین حضرت، اسم فعل حرف۔ ہاں تین. تین کون کون سے؟ اسم فعل حرف۔ ہاں اسم فی الحرف. با با اسم فی الحرف میں سے کیا ہے؟ حرف ہے حضرت۔ ہاں حرف ہے. عرب. تو یہاں تک معلوم ہو گیا کہ با مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے، کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم فی الحرف. تو تین قسموں میں سے تیسرا قسم ہے حرف. ٹھیک ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی حضرت. استاد جی جی سمجھا. جی ہاں. حضرت۔ اب آگے چلے. اب آگے دیکھے، آپ لوگوں نے پڑھا ہے نحمیر میں معرب اور مبنی. کیا معرب اور مبنی؟ مبنی وہ ہے کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے. معرب وہ ہوتا ہے کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے. ٹھیک ہے. اب بتائے کہ با مفرد اور معرب مبنی میں سے کیا ہے؟ مبنی مبنی ہے استاد جی۔ حضرت، یہ حرف ہے. یہ ہاں حرف ہے. جی جی مبنی ہے، بالکل. تو معرب مبنی میں سے با کیا ہے؟ مبنی ہے. ٹھیک ہے. اب آگے جائیں، آگے چلے. نحمیر میں اب حضرات نے پڑھا ہے کہ عامل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عامل معنوی اور ایک ہے عامل لفظی. ٹھیک ہے. عامل لفظی کی تین قسمیں ہیں، حروف، افعال اور اسماء. ہاں. نحمیر میں پڑھا ہے کہ عامل کی دو قسمیں ہیں، عامل معنوی اور عامل لفظی. پھر عامل لفظی کی تین قسمیں ہیں، حروف، افعال اور اسماء. یاد آ رہا ہے؟ نہیں حضرت، یہ عامل کیا ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا؟ حضرت عوامل بھی پڑھنی ہے ہم نے آگے، عوامل نا یہ مضارع کے بعد والا جو سبق ہے وہ عوامل کا ہے، وہ بھی پڑھا نہیں ہے۔ اس میں حضرت حروف مشبہ بالفعل پڑھے ہیں، اس سے ہاں آگے نہیں وہی پڑھا ہے نا، حروف مشبہ حضرت۔ بالفعل سے آگے نہیں پڑھا ہے. اس سے آگے حضرت نہیں پڑھا ہم نے، اب سمجھاتا ہوں. حروف ہاں مشبہ بالفعل پڑھے ہیں، ان کے بعد نہیں پڑھا۔ جو جو لفظ ہوتا ہے نا، لفظ وہ عامل ہوگا. اگر عامل ہو پھر عامل کی دو قسمیں، عامل لفظی اور آپ حضرات صرف اتنی بات ذہن میں بٹھائے کہ عامل کی تین قسمیں ہیں، حروف، افعال، اسماء. ٹھیک ہے. ہاں. تو جو پہلا قسم ہے حروف. تو پھر حروف کی پانچ قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے حروف جارہ، اور دوسری قسم ہے حروف مشبہ بالفعل. تو حروف مشبہ بالفعل تک پڑھا ہے نا. جی حضرت۔ آگے لا نفی جنسی نہیں پڑھا ہے. نہیں حضرت وہ نہیں پڑھا، ماں اور لا جو لیسا کے ساتھ مشابہ بس ہو، ٹھیک وہ ہے، نہیں پڑھا حضرت۔ چلو ٹھیک ہے. حضرت بس ٹھیک ہے. حروف مشبہ بالفعل میں بھی تفصیل نہیں پڑھی، صرف ان کا انٹروڈکشن صرف بات مطلب لیکچر میں ڈسکس انشاءاللہ ہوا، ہو لیکن جائے گا. تفصیل اس کی سمجھ جی جی۔ چلو انشاءاللہ ہو جائے گا. چلو. تو جو پانچ قسمیں ہیں نا، یہ پانچ قسمیں حروف عاملہ کی قسمیں ہیں.
پہلی قسم ہے حروف جارہ، دوسری قسم ہے حروف مشبہ بالفعل، اور آگے تین قسمیں ہیں انشاءاللہ آپ حضرات پڑھو گے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ذہن میں بٹھائی، جو 5 قسمیں ہیں نا، یہ کس کی قسمیں ہیں؟ حروف کی قسم حرف کی حضرت. ہاں، حروف عاملہ کی قسمیں ہیں، حروف عاملہ، عاملہ. ٹھیک ہے؟ ہاں، تو اب یہ جو با ہے نا، با، یہ حروف عاملہ میں سے پہلی قسم ہے حروف جارہ، ٹھیک ہے؟ جی سے جی. ہاں، اب حروف جارہ کیا عمل کرتا ہے اب حضرات کو پتہ ہے کیا عمل جی کرتا ہے؟ حضرت اسم کو جر دیتے ہیں وہ. ہاں، تو اب با نے آگے اسم کو جر دیا ہے، اور جو اسم کے نیچے جو زیر ہے نا، یہ کس وجہ سے ہے؟ با کی وجہ سے حضرت. با کی وجہ سے. تو اب یہاں تک معلوم ہو گیا کہ با مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے، کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، یہ تیسرا قسم ہے حروف معرب مبنی میں سے مبنی ہے، اور پھر آگے حروف عاملہ کی 5 قسمیں ہیں، یہ پہلی قسم ہے حروف جارہ میں سے. تو یہاں تک تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ جی جی حضرت. حضرت. جی حضرت. ہاں. اب معلوم ہوگا، اب یہ جو بسمی اسم کے نیچے جو زیر ہے، یہ زیر کیوں ہے؟ یہ با حروف کی وجہ جر سے با. ہے کیونکہ ہاں حرف یہ جارہ مجرور با ہے. کی ہونے وجہ، کی. بالکل ٹھیک، یہ با کی وجہ سے ہے. اب آگے اسم، یہاں تک بات ہوئی ختم. اب آگے اسم، اسم بتائے مفرد مرکب میں سے کیا ہے؟ مفرد ہے حضرت. ہاں مفرد ہے. مفرد کیوں ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ایک معنی پر دلالت یہ کر رہے معنی ہیں. پر دلالت کر رہا ہے، ایک معنی پہ. ہاں، احسنت، ایک ہو، ایک معنی پر دلالت کرے. چلو بھائی آگے، مفرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 حضرت. مفرد کی 5 ہاں قسمیں ہیں. 3. نہیں، مفرد کی کتنی قسمیں ہیں مفرد کی؟ مرکب کی اسم 2، فعل مفرد کی مفید کی اور غیر 3 مفید. قسم نہیں. دو مفرد کی قسمیں، 3 مفید اور غیر مفید. نہیں مفرد مفرد کی وہ 3 تو قسمیں ہیں حضرت. مرکب ہے. مرکب، سوری حضرت. ہاں ہاں، مرکب، ٹھیک. مفرد کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف. اچھا، یہ 3 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ یہ اسم ہے حضرت. اسم ہے. اسم ہاں، ہے. پہلی قسم ہے اسم، پہلی قسم ہے. اچھا، اب ٹھیک ہے آگے حضرت. آ جائے. اب حضرات نے پڑھا اسم کی علامت، اسم کی کل کتنی علامتیں ہیں؟ حضرت علامات ہماری کتاب میں 11 لیکن اس سے زیادہ بھی ہیں، 20 علامات ہیں. ہاں ٹھیک ہے، بس جو کتاب میں وہی، بس کتاب سے باہر ہم نہیں جائیں گے. تو 11 علامتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ اسم ہے، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی علامت ہے اسم کی؟ حضرت اگر یہ اپنی صحیح حالت میں ہو تو اسمن ہوگا نا، تو تنوین اس کی علامت ہوگی. وہ تو صرف کی بات ہے، وہ تو دوسری بات ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن یہاں پہ آپ نے کہا کہ اسمن، یہاں پہ شروع میں حمزہ ہے نا، آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ حمزہ وصلی گر جاتا ہے، تو یہاں پہ اصل میں تھا حضرت اسمن. حضرت جی اسم کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں حرف جر ہوگا، تو اس کے شروع میں ہاں حرف جر ہے احسن، تو یہ اس لیے اسم ہے. ہاں، یہ دلیل ہے، یہ اصل وجہ ہے کہ یہ اسم اس لیے ہے کہ اسم کی 11 علامت ہے، 11 علامت میں سے یہاں پہ با حرف جر داخل ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ اسم ہے. بات واضح ہو گئی؟ جی جی. ہاں ماشاء اللہ، احسن تھا. ہاں، اب آگے آ جائے معرب مبنی کی طرف. ہاں، معرب مبنی میں سے کیا ہے اسمن؟ مورب ہے حضرت. ہاں معرب ہے. معرب کیوں ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ حضرت کیونکہ با کے آنے سے اس پہ جر آ گیا، تو یہ اس میں تبدیلی آ گئی عامل کے آنے سے. ہاں بالکل، احسن تھا، ٹھیک. معرب مبنی میں سے معرب ہے. اب آگے اب حضرات نے پڑھا ہے معرفہ اور نکیرہ، پڑھا ہے معرفہ نکیرہ؟ جی حضرت پڑھا ہے. جی جی حضرت، پڑھا ہوا ہے، ہاں پڑھا ہوا ہاں چلو ٹھیک ہے. تو اب معرفہ نکیرہ میں سے اسم کیا ہے؟ حضرت نکرہ ہے. نکیرہ. نکیرہ کیوں ہے؟ نکیرہ کی تعریف کیا ہے؟ حضرت اس میں پائی جا رہی نا معرفہ کی جو اقسام ہیں، 7. معرفہ کی کتنے قسم؟ حضرت 7 اقسام ہیں. ہاں دوہراؤ، کون کون سے ہیں 7 جی قسمیں؟ حضرت، ضمیر، اسماء موصولہ، آگے؟ حضرت ضمائر، اسماء موصولہ، علم ہونا، اور حضرت اسماء اشارہ، اور معرفہ بندا، اور معرفہ بالف و لام، اور یہ جو 5 قسم ہیں معرفہ بندا کے علاوہ ان کی طرف مضاف ہونا. یہ 7 اقسام ہیں. جی تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں کون سا قسم بن سکتا ہے اس میں سے، بتا سکتا ہے؟ حضرت اس میں سے تو کوئی بھی میرے خیال میں نہیں آ رہا اس میں. کوئی اور ساتھی بتائے. ہے. حضرت یہ جو اقسام عثمان بن گنوائے، یہ اس میں معرفہ کی قسمیں ہیں، نکرے کی قسمیں ہیں؟
یہ معرفہ کی قسم ہے، معرفہ کی 7 قسمیں، نکرہ کی کوئی قسم نہیں ہے۔ حضرت معرفہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ یعنی اگر 7 اقسام کسی اسم میں نہیں پائی جا رہی معرفہ والی تو پھر وہ نکرہ ہے جی۔ ہاں پھر وہ نکرہ ہوگا۔ جی تو حضرت اس میں سے جو یعنی ضمیریں ہیں ہوا انت انا وغیرہ ان میں سے یہ کوئی ہاں نہیں ہے اسم، اور جو یہ کوئی اعلام نہیں ہیں ہے۔ کسی کا نام ہونا ان میں سے بھی نہیں ہے، اور پھر اسماء آگے اشارات ہیں ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے، اور اسماء جی موصولات ہیں الذی التی ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے، اور حضرت جی ایسے معرفہ بندا ہونا یعنی حروف ندا کا داخل ہونا وہ بھی اس پہ نہیں ہے حضرت، جی اور حضرت بالکل۔ اس میں اسماء افعال میں تو نہیں ہے، یہ افعال اسم؟ نہیں نہیں، آگے آگے بتاؤ۔ ہاں حضرت آپ الف کو لام کا جی داخل وہ بھی نہیں ہے اس میں، اور پانچوں کی طرف مضاف ہونا حضرت یہ حروف ندا کے علاوہ تو ہاں تو نہیں ہے۔ وہ بھی نہیں ہے، تو یہ نکرہ ہے۔ ہاں تو نکرہ ہے، کیا ہے نکرہ؟ اب نکرہ کی تعریف کیا ہے؟ حضرت یہ کسی خاص چیز کے لیے معین نہ کیا گیا ہو۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، بس اب آگے ہے نا الرحمن، تو الرحمن مفرد مرکب میں سے کیا ہے؟ حضرت اللہ آئے گا نا آگے، تو اللہ ہے نا اس میں اللہ، ہاں جی بالکل اللہ ہے، بالکل اللہ۔ ہاں اللہ کیا ہے مفرد مرکب میں سے؟ تو کوئی اور ساتھی بھی بتا دیں، میں میوٹ کرتا ہوں۔ حضرت حضرت جی مفرد ہے؟ چلو احسن، تھا مفرد ہے، مفرد کیوں ہے؟ مفرد سر اس لیے کہ اکیلا لفظ ہے، چلو ٹھیک ہے، اکیلا آگے مفرد کی کتنے قسمیں ہیں؟ مفرد کی 3 قسمیں ہیں۔ ہاں یہ کون سی قسم ہے؟ حضرت یہ مفرد کی دوسری اس سے پہلی قسم ہے اسم۔ ہاں اسم۔ اچھا، اب آگے اسم کی کتنے علامتیں ہیں؟ 11۔ اسم کی علامت 11۔ تو یہاں پہ کون سی علامت ہے؟ یہاں پر الف لام داخل اس میں اللہ، چلو احسن، تھا اور آگے معرب مبنی سے کیا ہے؟ معرب مبنی میں معرب ہے کیونکہ اس میں چلو بالکل بدل جاتا ٹھیک ہے، احسن، تھا آگے معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے؟ ہے، یہ معرفہ ہے، ہاں معرفہ ہے، معرفہ کیوں ہے؟ الف لام داخل ہے اور خاص ہے۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، معرفہ بالف لام بھی ہے اور عالم بھی ہے، نام ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی۔ اب چلو، ہاں اب دیکھیں حضرت یہ مضاف الیہ بھی ہے جی، جی مضاف الیہ بھی ہے حضرت یہ۔ ہاں مضاف الیہ بھی ہے۔ چلو اب دیکھیں بسم اللہ، اسم مضاف، اللہ مضاف الیہ کہ بسم اللہ، تو بسم اللہ مفرد مرکب میں سے کیا بنے گا؟ مرکب ہے حضرت۔ مرکب بنے گا حضرت؟ ہاں مرکب بنے گا۔ تو مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ مرکب کی تعریف کر لو پہلے۔ مرکب وہ جو 2 حرفوں سے زیادہ کا مجموعہ ہو، 2 یا 2 سے بالکل زیادہ کا احسن، مجموعہ ہو۔ بالکل۔ اب مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ حضرت دو، مفید اور غیر مفید۔ مفید اور بغیر مفید، تو یہ مفید ہے کہ غیر مفید ہے؟ مفید ہے، جی بسم اللہ یہ غیر مفید ہے۔ غیر مفید ہے جی۔ ہاں، تو ترجمے کو دیکھ کر یہ تو مفید بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، مفید۔ اب مفید کی تعریف کیا ہے؟ مفید کیسے بنے گا جی؟ مفید بات کی کرنے تعریف یہ والا ہے جب حضرت کہ کچھ کہہ کہنے والا، سکے تو کہنے والے کو سمجھ میں آ جائے۔ ہاں تو ایسی بات بتائے کہ وہ سننے والے کو سمجھ میں آ جائے۔ تو اب بسم اللہ تو بات ہے نا کہ بسم اللہ اس کا ترجمہ ہے کہ وہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ جی چیز آتی ہے، بات سمجھ آ رہی کیسے آتی ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ہے کیا جی۔ شروع کرتا ہے؟ جی ایک کام شروع ہوا ہے، اللہ کے نام سے شروع ہوا ہے کام۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، اب بتائیے مفید ہے کہ غیر مفید ہے؟ حضرت یہ غیر حضرت مفید مفید ہے۔ ہاں مفید ہے، کیا وہ ہے؟ مفید ہے۔ اب مفید کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہے۔ حضرت اگر اس کو ہم اس والے پیمانے وہ پر دیکھیں کہ ایک اس کو سچ اور جھوٹ سے اسمیہ جھوٹ میں اور اس کو فعلی۔ کر سکے، موصوف کر سکے، تو پھر تو اس میں ہم سوچیں پڑ جائیں گے کیا؟ پھر بتائیں۔ حضرت میں کہ اگر ہم اس کو سچ اور جھوٹ پر موصوف کر سکے تو پھر اس میں
اس میں ایک یہ تعریف بھی ہے نا اس کی غیر مفید ہاں کی. ہاں حضرت ہم نے مرکب غیر مفید میں پڑھا کہ مرکب غیر مفید کی جو ایک قسم ہے نا مرکب تقییدی، پھر اس کی آگے دو اقسام ہیں، اس میں مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. حضرت یہ مرکب اضافی ہے، یعنی غیر مفید کی قسم تقییدی کی قسم مرکب اضافی. تو حضرت یہ غیر مفید ہے اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے، صحیح ہے بالکل. تو یہاں تو اگر ترجمے دیکھے نا، اس کا ترجمہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو ترجمے کے اعتبار سے تو مفید بنتا ہے. ٹھیک ہے، اب ایسا کر لے کہ یہ جو با ہے نا، با ہٹائے، با کو ہٹا کے اسم اور اللہ کی بات کر لو. اسم اور اللہ تو پھر غیر مفید بنے گا. ٹھیک ہے، پھر غیر مرکب غیر مفید بنے گا. پھر مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں ہیں غیر مفید بتائیں کی شاباش. ہاں غیر مفید کی. حضرت دو قسمیں ہیں، تقییدی اور غیر تقییدی. ہاں تو یہ تقییدی ہے یا غیر تقییدی ہے؟ حضرت یہ تقییدی ہے. ہاں تقییدی کی کتنی قسمیں ہیں؟ حضرت دو ہیں، مرکب اضافی مرکب توصیفی. ہاں احسنت. اچھا تو اب مرکب اضافی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت جس میں ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف اضافت کی جائے، جیسے اسم اللہ، اللہ ہاں کے نام سے اللہ کی اضافت کی جا چلو رہی ہے ٹھیک. نا. تو اسم کی اضافت اللہ کی طرف ہے، اور مضاف جی الیہ کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ حضرت اس مضافہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کا جو مضافہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے جی. ہاں اور مضاف الیہ ہمیشہ پہلا مجرور ہوتا اسم ہے. نکرہ ہوتا ہے، دوسرا معرفہ ہوتا ہے. چلو ٹھیک ہے، تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے بس. چلو آج یہاں تک کافی ہے. تو ہمارا جو صرف کا گھنٹہ ہے نا، وہ 7:30 سے 7:55 تک ہے. باقی 2 منٹ باقی ہیں. تو انشاءاللہ روزمرہ ہم اس ترتیب سے اجرا کریں گے قرآن سے. جو صیغہ آئے گا تو ہم صرف کی طرف جائیں گے. اگر صیغہ نہ ہو، اسم ہو یا حرف ہو، تو ہم ضمیر کی طرف، نحو کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ہاں چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.